أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ انسان جن نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا. تحقیق ناکام نامراد ہو گیا وہ انسان جن نے اپنے نفس نو گناہاں دی دلدل دے اندر دنسا دیتا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دے مقاصد وچوں ایک مقصد تواڈے سامنے بیان کیتا کہ پیغمبر علیہ السلام لوگاں دی طہارت اور تزکیہ کرن واسطے دنیا تے تشریف لے آئے اور آپ علیہ السلام نے لوگاں تے ظاہر نومی گندگیاں تو نجاستہ تو برائیاں تو غلاظتہ تو پاک کیتا اور لوگاں تے نفس نو بھی ہر قسم دی برائی تو شرک تو کفر تو نجاستہ تو پاک کیتا. اور میں گزشتہ خطبے سے دسیا سب تو پہلے جس غلاظت اور گندگی تو نبی علیہ السلام نے لوگاں دا نفس پاک کیتا او غلاظت اور گندگی شرک ہے. شرک تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوگاں نو پاک کیتا اور رب نے قرآن میں دسے کہ شرک بہت بڑی گندگی ہے، شرک بہت بڑی نجاست ہے، ناپاکی ہے، پلیتی ہے. اللہ سارے انو ہر قسم دے شرک تو محفوظ فرما ہے. اور میں آیت تو انو دسی سی سنائی سی کہ میرے رب نے اعلان کروا دیتا اپنے پیغمبر علیہ السلام کو لو اور قرآن بھی اعلان کر دیتا کہ جڑے مشرک نے اے ناپاک تے نجس نے
اس واسطے اے میرے نبی اعلان کر دیو کہ اے آئندہ سال تو مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے. مشرکاں دا داخلہ بند ہے مسجد حرام بیت اللہ کے اندر. حضرات اس تو بعد یہ نا تار پھر چینج کرنی پائے گی. تار چینج کرو جی میں پچھلے جمعے کی تھی. ہونے دی آواز کھولو ٹھیک ہو جائے. شرک تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں ہر قسم دی برائی تو بے حیائی تو فحاشی تو انہاں پاک کیتا. انہاں نجاستاں تو میرے نبی نے انہاں دے نفساں نو پاک کیتا. اور میں دسیا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں تکبر تو پاک کیتا کہ تکبر نہ کرنا کہ تکبر کرنے والا جنت داخل نہیں ہو سکے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں حسد تو پاک کیتا کہ حسد نہ کرنا کہ حسد انسان دیاں نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑی نو جلا کے راکھ کر دیندی. اور میں یہ بھی دسیا کہ حسد آندے کنوں نے کہ اگلے انسان دے کول ایک نعمت ہوئے, پیسے دولت مکان کوٹھی بنگلہ گڈی ہے یا دنیا دیاں کوئی نعمتاں نے تے اے آندا ہے یہ کول نہیں رہنا چاہیے, سارا کچھ مینوں مل جانا چاہیے. اور پھر میں اس سے ضمن وچ دسیا کہ حسد دی اگ بجھان واسطے لوگ پھر پیراں فقیراں تے مولویاں طویل دھاگیاں والیاں دا سہارا لیندے نے اور پھر طویل دھاگے کراندے نے, جادو کراندے نے اور حسد دی اگ دے اندر آپ بھی چلتے نے اگلے نو بھی جلاندے نے. اور میں دسیا کہ جادو کرنا کتنا بڑا جرم ہے. جادو کفر ہے. جادو کرنے والا مسلمان رہندا نہیں رہندا, وہ کافر ہو جاتا ہے. اور تسی آکھو گے جی جادو کفر ہے, اس کی دلیل کی ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پہلا پارا یہودیاں نے حضرت سلیمان علیہ السلام تے الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے حکومت کرتے سن. تو انہوں پتا ہونا چاہیے کیونکہ عمرہ تو اڈیاں بیت گئیاں جمعے سندیاں تے جلسے تے دروس سندیاں کہ سلیمان علیہ السلام ہوا دے اوپر انہاں دا تخت اڑدا, جنات تے انہاں دی حکومت, جانوراں دیاں بولیاں سمجھ لیندے, جنات انہاں دے کنٹرول دے اندر. یہ ساری چیزاں دیکھ کے تے یہودیاں نے الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو دے ذریعے حکومت کی تھی. جدوں حضرت سلیمان تے یہودیاں نے جادو دا الزام لگایا تے میرے رب نے قرآن دے اندر او دا رد کیتا. یہ نہیں آخیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیتا, بلکہ فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیتا. سلیمان علیہ السلام نے حالانکہ توما تو انہوں نے کالی تھی جادو دی. اللہ نے کیا نہیں ما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیتا. ولیکن الشیاطین کفروا, یہ شیطانہ نے کفر کیتا ہے کہ جنہاں نے جادو سکھیا سکھایا, جادو دے اعمال کیتے, اس شیطان سن, حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں سن. اللہ نے ایسے جادو دی جگہ تے کفر کا لفظ بول کے دسیا کہ جادو کرنے والا بولو کون ہے, سارے ڈٹ کے بولو کافر ہے. اینا اونچی بولو کہ تواڈے گھراں تک بھی آواز پہنچے, تاکہ اگر کسی دے گھر وچ کسی دی ماں بہن بیوی بیٹی کو جادو کرا رہی ہے تے اللہ انہوں بھی ہدایت نصیب فرما چھڑے.
وما کفر سلیمان، میرے نبی نے لوگاں نو کفر تو پاک کیتا، جادو تو پاک کیتا، حسد تو پاک کیتا، میرے نبی نے لوگاں نو نظر بد لگام تو پاک کیتا۔ فرمایا جے کسے انسان میں کوئی نعمت نظر آتی ہے نا تے وہ نعمت ویکھ کے انہوں کہنا چاہیے ماں شاء اللہ، یہ جدو ماں شاء اللہ کہو گے تے پھر اللہ تو آدھی نظر بد تو اگلے نو محفوظ فرما رہے گا۔ لیکن ساڈے ایتھے اگلے بندے کو کوئی نعمت ویکھ کے نا تے ساڈیاں اندراں دے اندر تے اگ لگ جاندی ہے حسد دی، ماشاءاللہ تے کہندے ہی نہیں، بلکہ یہی خیال دل میں چاہتا ہے کہ اللہ کر کے اگلی بار میں ویکھاں تے دے کول کھ بھی نہ ہوئے۔ یہ حسد کرنا میرے نبی نے حسد تو پاک کیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہر برائی تو معاشرے کو پاک کیتا ہے، کیونکہ میرے نبی آئی اس مقصد واسطے سن۔ کی مقصد لے کے آئے نے؟ اے قرآن سنو، میں پچھلے جمعے میں آیتاں سنا چکے ہاں۔ میرے رب نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ آج جڑا لفظ ہے نا اینو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیو، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام لوگاں دا تزکیہ کرنے واسطے آئے ہیں، اور میں دسیا سی کہ اندر دی صفائی نو تزکیہ کیا جاندہ ہے اور باہر دی صفائی نو طہارت کیا جاندہ ہے۔ میرے نبی لوگاں دی طہارت کرنی آئے ہیں۔ میں گزشتہ خطبے دس چکے ہیں کیویں میرے نبی نے لوگاں دے ظاہر بھی پاک کیتا ہے اور اندر باطن نو بھی میرے نبی نے پاک کیتا ہے۔ میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام لوگاں دے اندر نو پاک کرنے واسطے آئے۔ میرے پیغمبر نے حسد تو لوگاں نو پاک کیتا، اور کوئی اگر پاک نہیں ہو رہا تو انہوں اپنے اندر خود جھانکنا چاہیے کہ انہوں میرے پیغمبر دی آمد دا کی فائدہ ہے کہ جڑا اپنے نفس نو پاک نہیں کر سکیا، حسد تو پاک نہیں کر سکیا، کفر تو پاک نہیں کر سکیا، شرک تو پاک نہیں کر سکیا، تکبر تو پاک نہیں کر سکیا۔ اور آؤ میں دساں میرے پیغمبر علیہ السلام کیڑے کیڑے چیزاں تو لوگاں نو پاک کرنے واسطے آئے، تزکیہ نفس کرنے واسطے آئے۔ اور یہ پتا دے اندر نو پاک کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا کتنا کو ضروری ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی ایک آیت دسی سورہ آلہ دی، وہ بھی سن لو تے جڑی آج پڑھی وہ بھی سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فرمایا تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا، من تزکا جن نے اپنے اندر نو پاک کر لیا، جن نے اپنے نفس نو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا جن نے اپنے اندر نو غلاظتاں تو پاک کر لیا، جن نے اپنے دل نو نجاستاں تو پاک کر لیا، جن نے اپنے اندر نو برائیاں تو بے حیائیاں تو پاک کر لیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جن نے اپنے رب دے نام دا ذکر کیتا تے نمازاں پڑھیاں، وہ بندہ کامیاب تے کامران ہو گیا۔ اور جیڑی آیت میں آج پڑھی ہے سورہ والشمس دے اندروں، وہ کا بھی ترجمہ سن لو۔ اللہ فرماندے نے فَأَلْهَمَ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّى، رب نے قسمہ کھادیاں نے قسمہ فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ایک
قرآن دیا آیتاں گھر جا کے اللہ توفیق دے دے قرآن لے کے پڑھیا کرو جہاں میں آیتاں دسنا ترجمہ پڑھیا کرو. اللہ فرماندے نے قسم سورج دی وضحاہا تے سورج دے چڑھن دی قسم ہے. فرمایا واللیل والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا جدوں چند طلوع ہوندا ہے چمکدا ہے اس چند دی قسم. والنہار اذا جلاہا جدوں دن روشن ہو جاندا ہے دن دی قسم. واللیل اذا یغشاہا جدوں رات پہ جاندی اس رات دی قسم. اے میرا رب قسماں کھا رہا ہے کدھرے سورج دیاں کدھرے چند دیاں کدھرے جناب دن چڑھن دیاں رات پہن دیاں اور اے دے نال ہی میرے رب نے ایک قسم کھا دی ہے. فرمایا ونفس وما سواہا نفس دی قسم ونفس وما سواہا اس نفس دی قسم تے جن نے نفس نو جناب مقرر کیتا بنایا اس بنان والے رب دی قسم. اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس ذات دی قسم جن نے اس نفس نو نیکی دے الہام بھی کیتا ہے جن نے اس نفس نو برائی دی راہ بھی دسی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اے نمو تا چک اے میرے پتر پہ جمعہ میں پڑھانا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تسی بھائی معذرت یہ سارے طالب علم نے جی انہاں نو اج نہیں دساں گے عقل تے کل نو ایکو جی کرن گے. اس واسطے مجبوری ہے اسی انہاں نو سپیشل جمعہ تے تاں پڑھانے ہیں تاکہ انہاں دی تربیت ہوے. اس واسطے سارے طالب علم بھائی تم میرے ول ویکھیا کرو. میں تانوں پچھلے جمعے بھی کیا سی جے کسے شرارت کیتی نا میں تے سامنے کھڑا دے پھر جو آکھو کہ ساری بستی ہو گئی ہے تے دھیان میرے ول رکھیا کرو. جمعہ پڑھ دیو دھیان نال جمعہ پڑھیا کرو. توجہ فرماؤ رب قسماں چک رہا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا نفس دی قسم نفس دی قسم تے رب نے اس نفس وال نیکی دی الہام بھی کیتا ہے نیکی بھی انہوں دسی ہے تے رب نے اس نفس نو برائی بھی دس چھڑی ہے. آ کم برائی تے آ کم چنگائی آ کم بہڑائی تے آ کم اچھائی اے رب نے اس نفس نو ساریاں گلاں سمجھا دتیاں نے. اے تو بعد انسان نو ہن اختیار دے دیتا ہے لے تیرا دل کردا ہے تے تو برائی دی دلدل وچ دلس جا تیرا دل کردا ہے تے تو اچھائی دی راہ تے چل پے لیکن اگلا انجام سن لے. انجام میں تینوں اختیار دے دیتا ہے نیکی بھی دس چھڑی ہے برائی بھی دس چھڑی ہے میں تینوں بے حیائی بھی دس چھڑی ہے میں تینوں جنت دی راہ بھی بتا دیتی ہے تینوں میں برائی دا رستہ بھی بتا دیتا ہے تے نال ہی اگے میرا اعلان بھی سن لے. قد افلح من زکاہا جس نے اپنے نفس نو پاک کر لیا او فلاح پا گیا. قد افلح من زکاہا جن نے اپنے نفس نو پاک کر لیا وہ کامیابیاں پا گیا اور کامرانیاں پا گیا. وقد خواب من دساہا جن نے اپنے نفس نو برائی دی تل تل دے اندر دھکیل دیتا جن نے اپنے نفس نو بے حیائی دے اندر دھکیل دیتا جن نے اپنے نفس نو فحاشی دے اندر دھکیل دیتا جن نے اپنے نفس نو اللہ دی نافرمانی دے اندر دھکیل دیتا جن نے اپنے نفس نو رسول اللہ دی مخالفت دے اندر دنسا دیتا. فرمایا او نفس ناکام ہو گیا تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا اور تباہ ہو گیا. اے میرے رب نے نفس نو بنا کے اختیار بھی دے دیتا ہے اینو نیکی تے برائی دی راہ بھی بخا دیتی ہے اور نال ہی میرے رب نے انجام بھی دس دیتا ہے. ادھر جائیں گا تے اے انعام ہی ادھر جائیں گا تے اے تیرے واسطے عذاب نہیں. اللہ مینوں تانوں اپنے نفس نو چنگے پاسے لے جان دی توفیق عطا فرما دے. اللہ سانو اپنے دل نو بے حیائی تو برائی تو فحاشی تو گندگی تو نجاستہ تو پاک کرن دی توفیق عطا فرما دے. اور اے رب نے سانو اختیار دیتا ہے ہن مرضی ساری ہے اسی جھوٹ بول لئیے تے پاویں سچ بول لئیے. جھوٹ بولو گے تے رب نے آ کے تہاڈا منہ بند نہیں کرنا کہ تو جھوٹ نہ بول. کیوں رب دس چکیا کہ جھوٹ بولن دا انجام کی ہے. اگر تسی بے حیائی ول جاؤ گے اللہ تیری باہ پھڑ کے تینوں پیچھا نہیں لے آئے گا. کیوں رب نے تینوں اختیار دیتا ہے آپ دوویں راہ نہیں جیڑا مرضی چن لے. اے ہن مرضی تیری ہے کیڑا راہ تو چننا ہے. جے چنگا چن لے گا تے جنت دا وعدہ ہے جے مندا راہ چنے گا تے پھر جناب جہنم دا ایندھن بن جائے گا. اللہ مینوں تانوں اپنے نفس دا تزکیہ کرن دی توفیق عطا فرما دے.
اور میرے نبی ایسے قوم واسطے آئے سن وَيُزَكِّيهِمْ اللہ دے نبی آئے لوگاں نو پاک کرنے واسطے. اور میں کئی چیزاں دا تذکرہ گزشتہ خطبے وچ کر چکے ہاں کہ جنہ چیزاں تو میرے نبی نے لوگاں نو پاک کیتا. آؤ میں چند ایک اور چیزاں دا بھی ذکر کرنا چاہنا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تو لوگاں نو پاک کیتا. میرے نبی نے بے حیائی تو پاک کیتا, فحاشی تو پاک کیتا, بد نظری تو پاک کیتا. آپ علیہ السلام نے کسی غیر دی عورت نو تکن تو پاک کیتا. میرے پیغمبر نے زنا والے رستے تے چلن تو پاک کیتا. اب دیکھو نا رب نے اپنے نبی دے قرآن نازل فرمایا ہے. تے قرآن کی امر ہے. اللہ فرماندے نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فَاحِشَةً تے اے پتا جے میرے نبی نے لوگاں دا تزکیہ کیتا کنا چیزاں نالے. اے دا بھی ذکر قرآن دی ایسے آیت تے رب نے دسیا ہے. میرے نبی نے تزکیہ کیویں کیتے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. کنیاں چیزاں دا ذکر آیا ہے؟ 2. میرے پیغمبر نے لوگاں نو قرآن سنا کے پاک کیتا ہے تے میرے نبی نے لوگاں نو اپنا فرمان سنا کے پاک کیتا ہے. کنیاں چیزاں سنا کے؟ 2 چیزاں سنا کے میرے پیغمبر نے لوگاں دا تزکیہ کیتا ہے. ایک انہاں نو اللہ دا قرآن سنایا ہے اور دوسرا میرے پیغمبر نے انہاں نو اپنی حدیث سے اپنا فرمان سنایا ہے. اور انہاں دونوں دے ذریعے اللہ دے نبی نے لوگاں نو ہر قسم دی گندگی تو نہ پاک کیتا ہے. اب دیکھو نا ہن میرے نبی لوگاں نو پاک کرنا چاہ رہے ہیں, زنا تو پاک کرنا چاہ رہے ہیں. تے رب فرماندے نے سونے انہاں نو آیتاں پڑھ کے سنا دیو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ نے اے نہیں آکھیا اوے زنا نہ کرے آجے, اے نہیں جے آکھیا, بلکہ رب نے کیا کہ اللہ تقربوا الزنا, اور زنا دے قریب بھی نہ جایا جے. کی مانا جڑے رستے تے چل کے بندہ زنا کر سکدا ہے اس رستے تے بھی نہ چلے آجے. جڑی راہ تے چل کے بندہ بدکاری وچ مبتلا ہو سکدا ہے اس راہ تے بھی نہ چلے آجے. کیوں کہ جدوں بندہ ایدی میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مثال دے کے وضاحت کی دی ہے. فرمایا لوگوں کچھ چیزاں حلال نے کچھ چیزاں حرام نے, وبینہما امور مشتبہات, تے کچھ چیزاں ایسیاں نے نہ دونوں دے درمیان جہڑیاں مشتبہ نے, یعنی جنہ دی حلال یا حرام ہون دی وضاحت نہیں آئی. فرمایا انہاں مشتبہ چیزاں کولوں بھی بچ جاؤ. جڑا انہاں چیزاں کولوں بچ گیا انہیں اپنی عزت بھی بچا لی, انہیں اپنا دین بھی بچا لیا, انہیں اپنا ایمان بھی بچا لیا. پھر میرے نبی نے مثال دی تھی. فرمایا ایک چراغاہ ہے ایک بادشاہ دی, اس چراغاہ دے اندر بادشاہ دے جانور چگدے نے, بادشاہ دے جانور چگدے نے. اور اس چراغاہ چ کوئی عام بندہ اپنے جانور چرائے گا تے کی ہوئے گا؟ بادشاہ ناراض ہوئے گا, بندہ گرفتار ہوئے گا, جرمانہ ہوئے گا. انجی گل ہے نا جی. تے میرے پیغمبر فرماندے نے اس چراغاہ دے کنارے تے بھی جانوراں نہ چرن دیو. اس چراغاہ دے کنارے جڑی وٹ ہوندی ہے نا, وٹ کنارا, ایک کنارے تو بھی جانوراں نو پیچھے رکھو. اگر تسی اس وٹ دے کناریاں تے جانوراں نو آوندے ہوگے تے ممکن ہے جانور چھال مار کے تے چراغاہ دے اندر داخل ہو جائے گا اور بادشاہ دی چراغاہ نو خراب کرے گا. بادشاہ ناراض ہوئے گا, سزا ملے گی, جرمانہ ہوئے گا. اے میرے نبی نے مثال دیتی ہے کہ جیڑیاں چیزاں حرام نے انہاں دے نیڑے تے جانا ہی نہیں, پر جیڑیاں چیزاں مشتبہ نے جنہاں دی حلت تے حرمت واضح نہیں انہاں چیزاں تو بھی بچ جاؤ. اگر انہاں تو بچ جاؤ گے, حرام تو بھی بچ جاؤ گے, تے جے انہاں مشتبہ چیزاں چ مبتلا ہو جاؤ گے ممکن ہے کسی وقت تسی حرام وچ بھی داخل ہو جاؤ گے. کڑیاں مثالاں دے کے میرے نبی پاک کر رہے ہیں لوگاں نو. زنا دے قریب بھی نہیں جانا, اس رستے تے نہیں جانا جس رستے تے بدکاری ہوئے. اللہ اللہ. پھر میرے نبی دی اس تربیت دا اثر ہے نا, اس تعلیم دا اثر ہے. ایک صحابی مسلمان ہویا, ایک بندہ
مکے کا رہنے والا، تے ہے کون سی؟ چوریاں کرنے والا۔ کون سی؟ چوریاں کرنے والا چور مسلمان ہو گیا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آندا محبوب جی میرا کم تے چوریاں کرنا، میں تے اور کوئی کم سکھیا ہی نہیں، تے سونے ہن میں کی کراں؟ تسی آندے اسلام میں چوری کرنا جائز نہیں، یہ بھی سمجھ لو اسلام میں چوری کرنا، سارے بولو۔ یہ واقعہ میں باتوں سنانا نالے بھی وضاحت ہو جائے۔ میرے نبی لوگوں چوریاں تے ڈاکیاں کو بھی پاک کرنا ہے، واقعہ میں سنانا یاد رکھیا جی، پر اے گل سمجھ لو بے جاجو گئی ہے۔ میرے نبی لوگوں چوریاں تے ڈاکیاں کو بھی کی کرنا ہے تے اسی سارا سال لوگوں دے ڈاکے مار مار کے چوریاں کر کر کے ہیریا پھیریاں کر کر کے لوگوں کو لٹ لٹ کے کھا کھا کے تے رمضان عمرہ کرن ٹر جانے ہیں۔ کیوں جی انج ہے کہ نہیں؟ سارا سال لوگوں لٹ لٹ کے کھا کھا کے چوریاں کر کر کے ڈاکے مار مار کے مگر حج کرن ٹر جانے ہیں۔ تیرا کی خیال ہے حج کرنا جڑے تو سارا سال ہیرا پھیریاں کیتیاں، ڈاکے مارے، ظلم زیادتیاں کیتیاں، لوگوں کا مال ہتھیا کے کھاتا، یہ سارا کچھ پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے گا۔ اور جنہاں نبی پاک نے فرمایا نا جہاں حج مقبول ہو گیا وہ انج واپس آئے گا جی میں ماں دے ٹھڈوں اج ہی پیدا ہویا ہے، یعنی گناہ سارے کی ہو جان گے؟ پاک۔ وہ گناہ کیڑے پاک ہون گے؟ صاف ہون گے جنہ دا تعلق ڈائریکٹ رب نال ہے، جنہ دا تعلق حقوق اللہ نال ہے۔ اور جڑا لوکاں دا مال کھاتا ہی جب تک ایدی معافی تلافی یا اس مال دی ادائیگی نہیں ہو کرنی اس وقت تک رب نے اے جرم معاف تو پاویں 100 باری حج کر کے آ۔ چوریاں تو بات کیتا میرے نبی نے، اور اللہ دے اچھا بیبیاں بھی چوری کی عادت ہے، اج بھی ہے۔ اکثر کیس آئے ہوندے نے فلاں بازار وچ بی بی کپڑے تے چوری کر دی پھڑی گئی، ساڈے شیخ صاحب دا ایک دن تھانہ تے تھان چوک کے بیبیاں لے گئیاں، چوریاں چھوٹی موٹی نہیں کرتی، تھانہ تے تھان کپڑے تے چوک کے لے جاندیاں، سونے کی دکان تے جاندیاں نے انگوٹھیاں ہار چوک کے لے جاندیاں نے۔ اس وقت بھی چوری کی عادت عورتوں میں ہے سی، اس لیے میرے رب نے قرآن اتار دیتا، فرمایا سونیا جدو یہ بیبیاں تہاڈے کول اسلام دی بیعت واسطے آن نا، مسلمان ہونے واسطے آن، انہاں کولوں بیعت لیا کرو، وعدہ لیا کرو۔ اللہ کا وعدہ لمن فرمایا انہاں کولوں وعدہ لیا کرو، یباینک اللہ یسرقنا ولا یزنینا ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن۔ اور میں سونے آئینہ کرو وعدہ لو، ایک بیبیوں جے مسلمان ہونا چاہتی آؤ تے میرے نال وعدہ کرو اللہ یسرقنا کہ تسی چوریاں نہیں کرو گیاں، تسی چوریاں اچھی بولو۔ بیبیاں سے بھی چوری کرنا جائز، مرداں سے بھی چوری کرنا جائز، بچیاں واسطے بھی چوری کرنا جائز، بڑھیاں سے بھی چوری کرنا جائز، جواناں سے بھی چوری کرنا جائز۔ آج جڑے راواں تے لٹدے نے پے ڈک ڈک کے کھو کھو کے لے جاندے نے، اے مسلمان نے؟ اے عاشق رسول جے، اے عشق دے دعوے دار جے۔ ایتھے گل نو کوئی اللہ نہ کرے کسے بندے دے بارے گل مشہور ہو جائے نا کہ اس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کیتی ہے یا قرآن دی گستاخی کیتی ہے، تے تسی مجمع وچ اگے انہاں نو ویکھو گے جنہاں کدی نماز نہیں پڑھی، جنہاں کدی قرآن نہیں پڑھیا، جڑے آپ دکاناں تے بیٹھ کے لوکاں نو لٹ رہے نے، ہیرا پھیریاں کر رہے نے، راواں تے ڈک ڈک کے لوکاں نو لٹ رہے نے، چوریاں کر رہے نے، ڈاکے مار رہے نے، وہ سب تو اگے ہون گے وہ جناب انہیں گستاخی کیتی ہے، انہوں یہ کیتا جائے، انہوں وہ کیتا جائے۔ اے نہیں میں کہہ رہا کہ اگر کوئی بندہ کو غلط ہو جا کام کر دے تو دے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے، اٹھانی چاہیے، پر یہ تو دیکھو کہ آواز
کھاندے کون نے پہ؟ جڑے سدا دے چور تے ڈاکو نے، جڑے آپ ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، جڑے آپ لوگوں کا مال ہتھیار کے کھاندے ہیں، جنہ کبھی نماز چکی نہیں، جنہوں نے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایک پاسے دعویٰ کرتے ہیں میں اسی نبی پاک دے عاشق ہاں، تے دوجے پاسے ویکھو کہ انہوں نے میرے نبی دے آن دا فائدہ کی ہویا ہے؟ نہ انہوں نے قرآن پڑھنا آیا، نہ نماز نہ پڑھی، نہ چوریاں تو بات آئے، نہ ڈاکیاں تو بات آئے، نہ حرام کاریاں تو بات آئے، نہ ہیرا پھیریاں تو بات آئے، نہ دو نمبریاں تو بات آئے، اور ظالمہ تینوں میرے نبی دی آمد دا کی فائدہ؟ جو تو میرے نبی دی آمد دے مقاصد سمجھیا ہی نہیں، پورا ہی نہیں کیتے۔ پر میں سونیا بیبیاں انہاں مسلمان ہونے واسطے وعدہ لو، اللہ یسرقنا چوری نہیں کرن گیاں، ولا یزنینا زنا نہیں کرن گیاں، ولا یقتلنا اولادہن اپنیاں اولاداں نو قتل نہیں کرن گیاں، پیٹ دے وچی اولاداں نو قتل کر دینا۔ ایک کاروبار اج بھی چلتا ہے، الٹرا ساؤنڈ والی نے دسیا ڈاکٹر نے کہ تیری تے کڑی ہونے والی ہے، لو جی انہیں راتوں رات دوائیاں شوائیاں کھا کے دے اندر ہی بچے نو مار چھڑیا ہے، کڑی نہیں جمنی۔ اے بچی دے پیدا ہون تے واہ ویلا کون کرتے سن؟ مشرکین مکہ، تے ہون جڑے نے عاشق رسول بھی کڑیاں نہیں جمن دے۔ سچ سمجھ یہ جے تو کڑی جمی میں تینوں طلاق دوا دینی ہے، یہ تیرے گھر بچی ہوئی میں اپنے منڈے کا دوجا بیاہ کروا دینا، دھمکیاں، کڑی نہ جمی۔ انہیں بھی آخیا میں گھر اپنا کیوں برباد کرنا ہے، کڑی ہونے والی ہے، ڈاکٹر جی دیو دوائی، اندروں اندر ہی یہ ختم کر دیو۔ تو میرے رب نے آخیا سونے انہاں کولوں وعدہ لے، لا یقتلن اولادہن، یہ اپنے بچیاں نو قتل نہیں کرن گیاں۔ میرے نبی نے کادے تو پاک کیتا، غور کرو ہاں ذرا، اور بچے نہ ماریا کرو اپنے ماں دے پیٹ دے اندر، بچیاں پیدا ہو جان تے رب دی رحمت سمجھیا کرو۔ اے بچیاں دے پیدا ہون تے منہ تے بارہ پتہ کنہ دے والد سن؟ مشرکین مکہ دے۔ قرآن آتا ہے نا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جدوں اے دے کر بچی پیدا ہو جاندی تے قوم تو اپنا منہ چھپاندا پھردا تے فیصلہ تیرے وچ کردا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اینو مٹی چ زندہ درگور کر دے یا کہ اینو زندہ رکھے۔ جے زندہ رکھے گا تے لوگی تانے مارن گے، میرے دیں گے، تے چنگی گل اے کہ اینو میں زندہ ہی درگور کراں گا۔ فرمایا پھر کی ہوندا ہے؟ الا ساء ما یحکمون، اے پھر جڑا فیصلہ کرتا ہے نا بڑا ہی برا فیصلہ کرتا ہے۔ کی فیصلہ کرتا ہے؟ بچی چھوٹی جی نو چکدا ہے تے جنگل وچ لے جاندا ہے، اوتھے ٹویا کڈ کے جیندی جاگدی روندی گلاندی بچی نو وچ سٹ کے اوتے مٹی پا ہوندا ہے۔ میرے نبی نے زندہ درگور کرن تو بچیاں نو منع کیتا، میرے نبی نے بیٹیاں نو تربیت کر کے انہاں نو لوکاں واسطے رحمت دسیا، اور لوگاں نو اس جرم تو پاک کیتا کہ بیٹیاں نو زندہ درگور نہیں کرنا، اور جمن تو بعد تم مٹی چ جا کے دابا میں اے بھی زندہ درگور کرنا ہے۔ جے تم ماں دے پیٹ میں بچی نو مار چھڑے اے بھی زندہ درگور کرنا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے قیامت والا دن ہوئے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی نو پوچھا جائے گا، یا ایک بچی رب دے سامنے اپنا معاملہ پیش کرے گی، اللہ اے میرا باپ کھڑا ہے، آ میری ماں کھڑی ہے، اللہ انہاں نو پوچھ مینوں کس جرم دی پاداش وچ قتل کیتا سنے، پوچھ انہاں نو انہاں مینوں زندہ درگور کیوں کیتا؟
میرے نبی نے آ کے لوگوں کو ایک آیتاں سنا کے بچیاں نو زندہ دفن کرن تو کی کیتا وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی پاک کرنے واسطے آیا۔ اور بچیاں نو ماں دے پیٹاں چ مارن والے ہو، دسو تانوں میرے نبی دی آمد دا کی فائدہ ہویا؟ اور تیرے وچوں تے 1450 سال پہلے والی جہالت گئی نہیں، تو اج بھی جہل دا جہل۔ میرا نبی کہنا جنہاں کو پاک کرنے واسطے آیا تو تے اج بھی اسے غلاظت سے لچڑیا پیا ہے۔ لیٹا لا کے تو کیڑا مار کا مار لیا ہے، جلوس کٹ کے تو کیڑی جناب چنڈیاں لا کے تو کیڑا مار کا مار لیا ہے۔ اور جے تیرا اندر پاک نہیں تینوں نبی دی آمد دا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے اندر نو پاک کر۔ میرے نبی اس مقصد واسطے آئے، تزکیہ نفس کرنے واسطے آئے۔ اور میرے نبی نے بے حیائی تو اوتھے ہی آ جاؤ واپس جتنے میں تمہیں سنا رہا سا، میرے نبی نے بے حیائی تو پاک کیتا ہے، زنا والے رستے تے جان تو بھی منع کیتا ہے، بدکاری والی راہ تے چلن تو بھی منع فرمایا۔ تربیت کیتی ہے نا، اثر کی ہویا ہے؟ یہ بندہ مسلمان ہو کے اندر سونیا میں تے چور ہاں، چوری کر سکنا ہوتے کام انہوں ہوتا کوئی نہیں، فرمایا کہ تیرے کو اسی چوری ہوئی کراواں گے۔ آندا جی اسلام میں چوری میں سنے حرام ہے، فرمایا جیڑی چوری اساں کروانی ہے وہ جائز ہے۔ آندا جی کیڑی چوری؟ آپ فرماندے نے مکے دے اندر ساڈے قیدی نے، مکے دے اندر مسلمان قیدی نے، تو تالے تروڑن دا تے کندا ٹپن دا ماہر ہے تے جا ساڈے قیدی چھڑا کے لیا۔ جڑے مسلمان قید نے مکے چ انہاں نوں اوتھوں چھڑا کے لیا۔ اے جاندا ہے تالا تروڑدا ہے، جیل وچوں بندے کڈدا ہے، مدینے لے آوندا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن جا رہا ہے اور یہ اپنا کام کر رہا ہے۔ مکے والے بڑے پریشان، سمجھ نہیں آتی کہ ساڈے قیدی کون کٹ کے لے جاندا ہے۔ آخر ایک دن نا جدوں یہ بندہ گیا تے ایدی دور جہالت دے اندر، یعنی جدوں علیہ السلام نے قبول نہیں سی کیتا، اس دور دی ایک عورت نال یاری سی تے عورت سی 2 نمبر تے اونے جدوں اینو ویکھیا نا تے اے پہچان گئی، چاند دی چاندنی سی، روشنی ہے سی رات دے ٹائم، اے پہچان گئی تے پہچان کے آندی ہے اج تو بڑی دیر بعد نظر آئے ہیں تے آنا اج موقع بڑا بہترین ہے، اسی اپنیاں پرانیاں یاداں تازہ کر لئی ہے، اسی زنا تے بدکاری کر لئی ہے تے اے آندا بی بی میں تیرے وال ہون تک بھی نہیں سکدا۔ آندی ہے کیوں کی گل ہے ہن کی ہویا ہے؟ آندا میں مسلمان ہو چکیا، میں محمد دا کلمہ پڑھ چکیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہن میں تیرے وال تک بھی نہیں سکدا، ہن میں تیرے وال ویکھ بھی نہیں سکدا۔ اچھا تو مسلمان ہو گیا، اے دا مطلب ہے قیدی تو ہی کٹ کے لے کے جانا ہے۔ انہیں رولا پا دیتا اور مکے والے آ تہاڈا قیدی کڈن والا آوے کو چور تہاڈا ایتھے لگا پھردا جے، اور نسے اے دوڑ کے نس کے مدینے آ گیا تے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اندر محبوب جی میں جڑا کام کرن واسطے جانا سا اج وہ میرا رستہ بند ہو گیا، کی ہویا ہے؟ اے جیڑی عورت نال میرا پرانا تعلق سی دور جہالت دے اندر اج نے مینوں برائی دی دعوت دتی ہے تے سونیا میں انکار کر دتا ہے، میں آکھیا میں تیرے وال تک بھی نہیں سکدا، او دے برداشت وچ اونے شور مچا دیتا تے اللہ دے نبی لوکاں نوں پتہ لگ گیا کہ میں قیدی چھڑانا وا تے سونیا ایک کام نہ کریے۔ آپ نے فرمایا کیڑا کام؟ آندا میں او دے نال نکاح کر لینا، اس عورت نال کی کر لینا؟ نکاح کر لینا تاکہ میرا اوتھے رہن کھلون دا تھان بھی بن جائے گا، میں اپنا کام بھی چنگے طریقے نال کرتا رہاں گا۔ تے میرے رب نے فرمایا سونیا اینو دس دیو حرم ذالک علی المؤمنین کہ مشرکاں تے زانیاں نال نکاح کرنا مومناں واسطے حرام ہو چکا ہے۔ مومناں واسطے کی ہو چکا ہے؟ کی حرام ہو گیا ہے؟ مشرکاں نال تے زانیاں نال کی کرنا مومناں تے کی ہو گیا ہے؟ اب دیکھو میرا نبی پاک پیا کرتا فرمایا بدکاری والی عورت بدکاری والے مرد نال مومنہ عورت تے مومن مرد دا کوئی رشتہ نہیں۔ حرم ذالک علی المؤمنین، ایمان ایک دیوار ہے
جن نے مشرکاں تے زانیاں نو ہوٹل کر دیتا تے مومناں نو ہوٹل کر دیتا ہے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تے اے تھوڑا جا لمحہ فکریہ انہاں واسطے نہیں جڑے آپ تے موحد نے، توحید پرست نے، اللہ نو ایک مانتے نے، شرک نہیں کرتے، قبراں تے سجدے نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی ہور دے نام دیا نظر نیازاں نہیں دیندے، پر جدوں بیٹیاں جوان ہون دے انہاں نو مشرکاں نال نکاح کر دیا. اپنی توحید پرست بیٹیاں نو تسی قبراں دی پوجا کرن والیاں نال نکاح کر دیندے ہو. اپنی توحید پرست بیٹیاں نو تسی میلے ٹھیلے اور عرساں تے جان والیاں نال نکاح دیندے ہو. رب نے کیا کہ حرم ذالک علی المؤمنین، اے زانیاں دا تے مومناں دا رشتہ آپس وچ حرام ہے. مشرکاں دا تے مومناں دا رشتہ آپس وچ حرام ہے. قرآن نے آکھیا سونیا سناؤ انہاں نو قرآن، یعلمہم الکتاب والحکمہ. میرے نبی نے لوگاں نو پاک کیتا ہے قرآن سنا کے، حدیث سنا کے. دیکھو نا تربیت کا فائدہ ہوا نا. انہیں کیا میں تیرے وال تک بھی نہیں سکتا کیونکہ میں کلمہ پڑھ لیا کدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے اج اینا کلمہ گو تو لوکاں دیاں دھیاں پیراں دی عزت محفوظ نہیں. گلیاں بازاراں دے اندر ایک بغیرت بے حیا جڑے لوکاں دیاں دھیاں پیراں بیٹیاں نو تنگ کردے نے، ستاندے نے، چھیڑدے نے. ایک بغیرت طبقہ، بے حیا طبقہ. انہاں دا میرے نبی نال کی تعلق ہے؟ میرا نبی دے کافراں دیاں بیٹیاں دیاں سراں تے بھی کی دیندا ہے؟ بولو چادراں دیندا ہے. میرا نبی آندا ہے بھاویں کافر دی بیٹی ہے تے کسے دی بیٹی ہے نا. وہ ایک بغیرت لوکاں دیاں بیٹیاں نو سارے راہ چھیڑ دے نے. آج کو فورس بنی ہے کی سی سی ڈی، انہاں سونا کام شروع کیتا ہے. جڑا پھڑیا جاندا نا او دے نیفے وچ گولی چل جاندی ہے. تے اگوں تو چھیڑ کے کسے نو وکھا چھیڑن جوگا ہی نہیں رہے گا. یہ وڈیا کام ہے. اللہ کرے ساری حکومت نو ہوش آندی رہے تے ایہو جے کام کردے رہن تے سارے معاشرے وچ کوئی امن تے سکون پیدا ہو جائے. سارے معاشرے وچ کوئی جناب بے حیائی تے فحاشی کا دروازہ بند ہو جائے. اور میں تھے تھوڑا جہا تذکرہ اپنی ماما بہنوں دے بارے نال بھی کرنا چاہنا. منڈے پیچھے لگ جاندے نے، چھیڑتے نے، تنگ کرتے نے. غور کر تو خود تے انہاں نوں موقع مہیا نہیں کر رہی. جیڑی عورت نے بن پھب کے سرخی پاؤڈر لا کے بغیر نقاب تو بغیر پردہ کرن تو زلفاں کھلار کے اور خوشبوواں لگا کے جن نے بازاراں وچ نکلنا وہ یہ کہے کہ میرے پیچھے منڈے لگ گئے نے اور تیرے پیچھے کہڑی شے لگے. جے تو چاہنی ہے کہ تینوں کوئی گندی نگاہ نال نہ دس دیکھے تو پھر تم میرے نبی دی تعلیمات تے عمل کیوں نہیں کرتی؟ رب نے کی آخیا میرے نبی نو یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. بائیاں پارا سورہ احزاب. یا ایھا النبی. حضرت آنا سنیا جے حکم کنو ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام. نبی کہڑا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما.
فرمایا اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کہہ دیو اللہ کنہ نو کہہ دیا لی ازواجی کا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو و بناتی کا اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو و نساء المومنین تے مومنہ دیاں بیبیاں نو بھی اپنیاں صحابیات نو بھی کہہ دیو. اور میرا ایمان میرا عقیدہ سنو اس کائنات دے سب تو اگر زیادہ عظمت والی کوئی عورت ہے تے میرے نبی دی بیوی ہے. میرے نبی دی بیویاں تو بعد کے کوئی عورت شان والی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. اتنی عظمت ہے کہ اللہ نے انہاں نو ساری کائنات دے مومنہ دیاں ماواں بنا چھڑے. کی بنا چھڑے؟ ماواں بن گئیاں نے. پر حکم کی ہے سونیا کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو جہاں مومنہ دیاں ماواں نے. نمبر 2 وَبَنَاتِكَ بیویاں تو بعد سب تو زیادہ عظمت والیاں میرے نبی دیاں بیٹیاں. فرمایا سونے اپنیاں بیٹیاں نو بھی کہہ دیو وچے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بھی کہہ دیو. تے او تو بعد نمبر 3 وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ آ جڑیاں تہاڈیاں صحابیات نے باقی دیاں ساری کائنات دیاں عورتاں نالوں صحابیات افضل نے. بولو ساری کائنات دیاں عورتاں مل کے میرے نبی دیاں بیویاں دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں. میرے نبی دیاں بیٹیاں دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں. نمبر 3 میرے نبی دیاں صحابیات دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں. جیڑیاں سب تو اعلیٰ 3 درجے نے نا اللہ نے 3 درجیاں نو فرمایا سونے انہاں نو خطاب کر دیو. اللہ کی آکھا انہاں نو فرمایا انہاں نو کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن. جدوں اے گھروں باہر نکلن تے لمیاں لمیاں چادراں اپنے اوتے لے کے نکلن جدے اندر انہاں دا سر بھی چھپ جائے انہاں دا چہرہ بھی چھپ جائے انہاں دا گریبان بھی چھپ جائے انہاں دا سینہ بھی چھپ جائے انہاں لتاں بھی چھپ جان پیراں تک لمیاں لمیاں چادراں لے کے نکلن. حتیٰ کہ میں اگے بھی کئی بار حدیث سنا چکی ہاں ایک بی بی آئی آندی ہے سونیا لمی چادر زمین تے رلدی ہے زمین تے روڑیاں بھی آندیاں نے تے سونیا چادر تے نہ پاک ہو جائے گی نماز کیویں پڑھا. فرمایا جدوں روڑی تو لنگنی ہے اگوں پاک جگہ بھی آندی ہے نا جی اللہ دے نبی آندی ہے. فرمایا جدوں پاک زمین تے چادر رلدی ہے اللہ انہوں پاک کر دیندا ہے. تو نماز پڑھ لیا کر رب قبول کر لے گا پر چادر اتا چگنی نہیں چگنی. فرمایا سونے انہاں نو کہہ دیو اپنی لمیاں لمیاں چادراں لے کے نکلن اللہ فائدہ کی ہوئے گا. فرمایا ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین. جدوں اپنا آپ لکا کے چھپا کے ڈھانپ کے سادگی نال نکلن گیاں پھر پہچان نہیں جان گیاں اے مسلمان عورت آ رہی ہے اے مومنہ عورت آ رہی ہے. اے انہوں ستایا نہیں جائے گا انہوں تنگ نہیں کیتا جائے گا انہوں تکلیف نہیں دیتی جائے گی. یعنی میرے رب نے دسیا ہے کہ بیبیوں تسی بھی اپنا آپ کنج کنج کے نکلیا کرو سرے عام نہ نکلیا کرو. اگر بیبیاں اس تعلیم تے عمل کرن تے بچ نہیں جان گیاں کافی حد تک اونج تے سارے معاشرے چ غیرت اور جی جنازہ نکل گیا ہے. کئی ایسیاں ویڈیو سامنے آئیاں نے کہ باپردہ عورتاں نوں بھی بے حیا بے غیرت رستے چ تنگ کر دے رات کے چھیڑتے نے انہاں نوں ستاندے تے انہاں دا پھر علاج ٹھیک ہے کہ نیفج گولی چل جاندی ہے مار دے نہیں چل جاندی ہے. جدوں جو آندے نے گولی چل جاندی ہے اسی بھی یہی آنے گولی اللہ کر کے انہاں دے نیفیاں چ چلدیاں ہی رہن تاکہ ساڈا معاشرہ انہاں بغیرتاں تو پاک ہو جائے. معاف رکھنا تسی جانتے ہو کہ گھڑی مڑی بغیرت آکھی ہوندا ہے یہ کوئی گال نہیں جہدے وچ غیرت نہ ہوے او کی ہے او بے غیرت ہی ہے. جہدے وچ حیا نہ ہوے او کی ہے او بے حیا ہی ہے. میرے نبی نے ناچیزاں تو اپنی امت نو پاک کیتا ہے. اور جے تیرے وچ حیا نہیں جے تیرے وچ غیرت نہیں مینوں دس تینوں میرے نبی دے آن دا کی فائدہ ہے تینوں میرے نبی دی آمد دے مقاصد دا کی چاہے. جے تو میرے نبی دی میلاد منا دیاں رات نو پہاڑیاں لا کے تے اوتھے بیبیاں بلا کے تے مگروں ڈانس ہی کرنے کروانے نے اور بے حیاوا تینوں میرے نبی دی آمد دا کی فائدہ ہے. میرا نبی ڈانس کروانا آیا سی
میرا نبی ڈھول بجوان آیا سی، میرا نبی بھنگڑے پوان آیا سی، میرا نبی میلے ٹھیلے کران آیا سی۔ 63 سال میرے نبی دی عمر، کوئی مائی دلال ثابت کر لے کہ نبوت تو پہلے دی زندگی دی اندر یا نبوت تو بعد دی زندگی کے اندر میرے نبی نے کسے میلے ٹھیلے کی شرکت کی ہوئے، کدھر میلہ کروایا ہوئے، عرس کروایا ہوئے، ڈھول بجوائے ہون، بھنگڑے پوائے ہون، ناچ کروائے ہون، کوئی مائی دلال ثابت کر دے۔ اور میرا نبی تے انہاں چیزاں تو پاک کرنا آیا، وَيُزَكِّيهِمْ میرا نبی تے انہوں پاک کرنا آیا۔ ایک راج میرے نبی جا رہے ہیں تے راج ڈھول پہ بجدے ہیں، کی بجدے ہیں؟ ہائے ایتھے ڈھول بجن تے اسی نال ہی ٹھمکے مارن لگ پے ہیں۔ بڑے بڑے میں نمازی ویکھے تے اللہ دی قسم منہ تے داڑیاں تے ڈھول پہ بجے تو پہ ہلدے ہیں، بڑاوا ہلدا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ساڈے استاد ایک گل سناندے سن، ایک بندہ سی انہوں ڈھول تے نچن دی عادت سی، انہیں بچی بیاہ چھڑی کسے چنگے اچھے گھر تے بچی نو پتا سی کہ میرا پیو ڈھول دے اوتے نچن لگ پیندا ہے تے انہیں آکھیا ابا جدوں ادھریا ہوے گا سنیا کلی میں آپ ہی آ کے مل جاں گی، تو منوں ملنا۔ انہیں کہا وہ نہ ہوے کہ اوتھے کام ہی ہور کٹا کھلیا ہوے تے میری عزت بنی ہے تے ساری مٹی چ رل جائے۔ آخر ابا ایک دن تنگ آیا، انہیں کہا میں تھی نو ضرور مل کے ہونا، مینوں جان نہیں دیندے۔ اے آ گیا، بی بی بڑی پریشان، آندھی ابا آ گیا جی کدھر ڈھول والا آ گیا تو میرا تو راز فاش ہو جانا۔ اخیر انہیں نا پچھلے کمرے جاؤ ابے نو بایا، آخر لگی ابا جی ڈھول اتنے کو آیا، تہاڈی مہربانی میری عزت کا خیال کر لیا جے، وہ نہ ہوئے کہ لوگ آخر لے اے چودرانی ویکھو تے اے دا ابا ویکھو۔ انہیں کہا پترا کوئی گل نہیں، ڈھول والا کدھروں قسمت ماری آ گیا۔ انہیں جدو ڈھول دی آواز سنی نا تو گوڈے ہلن لگ پے، عادت جو پئی سی گوڈے۔ بی بی نے دیکھا، انہیں کہا ابا جی کام خراب ہے، تہاڈی مہربانی کنٹرول کرو۔ انہیں کہا نہیں کوئی گل نہیں۔ ڈھول والا نیڑے آیا تے بابے دے ہاتھ بھی ہلن لگ پے تے جدوں گھر دے بوہے پہ تے بابا اٹھ کے نچن لگا، پترا چپ کر، ایتھے کی تے اوتھے کی، نچنا ہی ہے نا، ایتھے بھی نچ لیں گے اوتھے بھی نچ لیں گے۔ میرا نبی نچان نہیں آیا، میرا نبی ڈھول بجوان نہیں آیا، بھنگڑے پوان نہیں آیا، بلکہ میرا نبی نے جدو ڈھول دی آواز سنی، عبداللہ جی اللہ کے رسول فرمایا میں کنا چنگلیاں دین لگا، جدو ڈھول دی آواز بند ہو جائے گی مینوں دسی میں انگلیاں باہر کر لگا۔ میرا نبی انگلیاں دے دیتا کان وچ، کی سن کے؟ اچھی بولو تے تسی کی کرتے ہو؟ سیال کوٹ باقاعدہ میلاد النبی تے فوجی بینڈ بجوائے جاتے ہیں، پتہ جی ہر سال انہاں باقاعدہ سپیشل فوجی بینڈ رکھے میں جڑے 12 ربیع الاول نو جناب ہو ڈھول ڈمکا بجاندے تے نالے بانسریاں بجاندے تے توتے بجاندے نے۔ اور یارو کڈے افسوس دی گل ہے، جنہ چیزاں تو میرا نبی روکدا رہیا، تو اج نبی دا نام لے کے وہ کچھ ہی کرنے پیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ میرا نبی پاک کرنا آیا، غیبتہ تو پاک کرنا آیا، چگلیاں تو کی آخیا میرے نبی نے؟ یا ایو قرآن سنایا، لوگوں قرآن سنایا، یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ایمان والیو بدگمانیاں کرن تو بچ جاؤ، بدگمانیاں کرن تو کسی دے بارے ایویں بغیر دلیل تو بدگمانی نہ کریا کرو۔ ولا تجسسوا جاسوسیاں بھی ایک دوجے دیاں نہ کریا کرو، ٹوہاں ایک دوجے دیاں
نہ رکھیا کرو ولا یغتب بعضکم بعضا ایک دوجے دیاں غیبتاں نہ کرے غیبت کینو آندے نے کسے دے وچ موجود برائی نو او دی کنڈ پیچھے لوکاں دے سامنے بیان کرنا اینو کی آندے نے سوچو جی بولو کی آندے نے پتہ جے غیبت کیڈا بڑا گناہ ہے اللہ فرماندے نے کیا تواڈے جو کو پسند کردا ہے کہ اپنے مردہ بھرا نو نوچ نوچ کے انہاں گوشت کھائے تواڈا جو کو مر جائے ویر بھرا تسی آکو چل دبنا کی یہ گھر رکھ لو بڑ ٹوکے کھا چھڑاں گے او کر دیو پسند فرمایا جیڑا کسی دی غیبت کردا ہے وہ انج ہی ہے جو مردے دا گوشت کھا رہے ہیں ایک نے آکھیا قرآن نے تے میرے نبی نے قرآن سنایا تے نال فرمایا لوگوں سن لو الغیبت وشد من الزنا غیبت دا جرم زنا نالوں بھی سخت ہے زنا نال ایک بندے نوں نقصان ہوندا ہے غیبت نال پورے دا پورا معاشرہ گندا ہوندا ہے اس واسطے غیبت نہ کرے آجے جھوٹ نہ بولے آجے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹ بولن والے تے اللہ دی کچھ بولو آج جنہیں بازاراں کے بیٹھے ہو سارے سچ بول دے ہو اور میرے دکاندار بھائیو سچ بول دے ہو اور رشتے کرن کران والے ہو سچ بول دے ہو یا تو اپنی اولاد نال سچ بولنا اور میرے پیغمبر نے فرمایا جھوٹ بولو گے جھوٹ گناہ چ لے جائے گا گناہ جہنم میں چ لے جائے گا سچ بولو گے سچ نیکی چ لے جائے گا نیکی جنت میں چ لے جائے گی میرے نبی نے جھوٹ بولو کی اجازت جھوٹ تو کی کیتا ہے پاک غیبتاں تو پاک چغلیاں تو پاک بے حیائی تو پاک وعدہ گھاٹا تولن چ کرن تو ویل للمطففین قرآن سنایا میرے نبی نے قرآن جڑے تول وچ ماپ وچ وعدہ گھاٹا کرتے ہیں ویل انہاں واسطے تباہی ہے بربادی ہے جہنم دی وادی ہے میرے نبی نے قرآن سنایا فرمایا پتہ دے قوم شعیب تباہ ہوئی جی ہوئی انہاں دا جرم کی سی نمبر 1 شرک تے نمبر 2 ماپ تول وچ کمی بیشی کرتے سن تے حضرت شعیب نے آکھیا او ظالمو ماپ تول وچ کمی نہ کریا کرو او پتہ کی آندے نے الصلاۃ کا تامرو کا اے تیریاں نمازاں تینوں آندیاں نے کہ اسی اپنے کاروبار وچ اپنی مرضی نہ کریے سانو نہیں ہے ہو جا دین بارے وچ اساں کاروبار اپنی مرضی نال کرنا ہی وعدہ گھاٹا اساں کرنا ہی رب نے آخیا لو کرو پھر میں تہاڈا ویکھیا جے بنانا کی ہے پھر بنیا کہ نہیں اللہ نے نام و نشان مٹا دیتا کیڑا دکاندار ہے جڑا آکھے میں وعدہ گھاٹا تول وچ نہیں کرتا جن کو ہے تو اللہ انہوں مبارک کرے تو باقی فکر کرو اللہ نے اس جرم دی وجہ کو پوری قوم تباہ کر چھڑی اور میرا نبی ہے نا تو پاک کرنا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اندر پاک ہو جاؤ نبی اندر پاک ہو جاؤ جیڑا بازار بہ کے کلو سودے دا تریپا دیندہ ہے پیسے کلو دے لیندہ ہے تو سامان او وٹیا جی وعدہ گھاٹا کیتا ہے وڈا سامنے کلو دا پیا تو ہے تریپا دا ترازواں جے ہو جے جناب مقناطیس فٹ کیتے ہیں سامنے 2 کلو تولدا پیا تے او 2 کلو ہے ہی نہیں اب پیٹرول پمپاں لے انہاں دا اوتا ہی بیڑا گرک ہویا ہے انہاں جدوں کوئی پھڑ لوے نا تے پھر پتہ لگدا ہے لیٹر پیٹرول وچوں کنا چپا چپا پیٹرول گھاٹے لیٹر وچوں تاند نہیں تانی بگڑی پئی کنوں کنوں آکھیے میرا نبی انہاں ساریاں چیزاں تو پاک کرنا آیا جیڑا پاک ہو رہا ہے انہوں تے میرے نبی دی آمد دا فائدہ اور باقی فکر کرو اپنی دھیان کرو کتھے لگے پھرتے ہو ایویں سکے عشق دے دعوے نال گل نہیں جے بننی سکے نعرے مارن نال گل نہیں جے بننی جے سکے نعرے مارن نال گل بندی ہوندی تے ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لیتا اور جے سکے دعوے نال گل بندی ہوندی تے عبداللہ بن ابی منافقہ دا سردار وہ بھی جنت کے ڈر جانا کیونکہ دعویٰ جو بھی کرتا سی کہ میں بڑا بڑا مومن ہوں پر اللہ نے آکھیا سونے پکا منافق ہے تو ایمان دا دعویٰ کرتا ہے بچوں بڑا ایمان ہے کتھے جائے گا جہنم میں کتھے جائے گا
پتہ لگا خالی دعوے نال گل نہیں. اس واسطے اقبال نے آخیا سی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم. عمل سے دعوے نال نہیں, نعرے نال نہیں, بینر چھپا کے نہیں, چنڈیاں لا کے نہیں, جلوس کر کے نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. عمل کرنا پائے گا. کی کرنا پائے گا؟ اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ نو آکھیا سی اے مالی میری یہ نہ سمجھی کہ میرا باپ بڑا بڑا اللہ دا نبی ہے, میرا باپ اللہ دا محبوب پیغمبر ہے. اے نہ سمجھی اے مالی بیٹی عمل کری, جے تیرے پلے عمل نہ ہویا میں محمد بھی تیرے جہنم کو چھڑا نہیں سکا گا. اے کنے فرمایا سی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کنو آکھیا سی؟ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تے تو کیڑے باغ دی موڑی ہے, تو بغیر عمل تو کیویں جا کے جنت دا ٹھیکیدار بن سکنا ہے. اللہ مینوں تانوں عمل کرنے والا مسلمان بنا. میں اس خطبے نو اس عنوان نو ایتھے ہی ختم کر رہا کہ میرا نبی ہر برائی تے بے حیائی کو لوکاں نو کی کرنے واسطے آئے ہیں, اور لوکاں نو حلال تے طیب رزق حلال کرنے واسطے آئے ہیں تے گندا رزق حرام کرنے واسطے آئے. اور تماکو میرے نبی نے حرام کیتا ہے. تماکو آئے بول دے نہیں, تماکو میرے نبی نے فرمایا ہر شراب, ہر نشے والی چیز تے ہر وہ چیز جڑی دماغ وچ فطور پیدا کرے حرامن, حرام. کلو مسکرن و مفترن, تماکو حرام ہے. اونچی بولو. شراب, فیم, چرس, بھنگ تے تماکو پاویں سادہ سگرٹ بھی ہوے اور پاویں ہوکے چ پایا جائے تماکو پھر بھی حرام ہے. پاویں پان چ پا کے کھاتا جائے بولو پھر بھی. تسی آکھو گے جی کیویں حرام ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑی چیز مفت ہے, جس بندے نے کدی تماکو استعمال نہیں نہ کیتا انہیں کو سوٹا تماکو دا لواؤ تے تماشا ویکھو, طور پر پہنچ جان گے, الٹیاں کرن لگ پائے گا. دسیا کہ تماکو مفت ہے. تماکو تے مفتر چیز میرے نبی نے کیا کیا؟ اوے عاشقو آ سوٹا لا لگیا سوچیا کرو کہ میں کڈا بڑا عاشق ہوں. بھنگ پین لگیا سوچیا کرو, چرس دا سوٹا لان لگیا سوچیا کرو, او حکے والے بابیو حکا چھکن لگیا سوچیا کرو. تے سگرٹاں دکاناں تے رکھ کے بیچن والیو سوچیا کرو رزق کنا کو حلال ہے. اللہ مینوں تانوں حرام تو بچا لے, حلال کھان دی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.